صلو علی الحبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رجب شریف کی آمد ہو چکی ہے، رجب شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ تو رجب بہت بابرکت، عزت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ جنتی صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رجب شریف کا مہینہ آتا تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آئیے ہم بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، اس دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خشوع خضوع عطا کر، اور رمضان کو پانا، اس میں روزے رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا نصیب فرما۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اور رمضان میں اللہ پاک کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹو۔ تو دیکھیے بالکل سادہ سی مثال ہے، جو بچہ اسکول جاتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، ڈگری اسی کو ملتی ہے۔ جو اسکول ہی نہ جائے، نہ پڑھے، نہ محنت کرے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ماسٹر صاحب خود اس کے گھر آئیں کہ بھائی یہ لو بی اے کی ڈگری وصول کر لو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم آج آخرت کمائیں گے تو ہی آخرت میں اجر کے حقدار بنیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، بے وقوف وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور اللہ پاک سے جنت کی تمنا رکھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام بڑی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہوں میں مصروف رہے اور جنت کی تمنا بھی کرے، وہ خشکی پر کشتی چلانے کی تمنا رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خشکی پر کشتی نہیں چلتی، کشتی دریا میں چلتی ہے، یوں گناہوں کا انجام جنت نہیں ہے، گناہوں کا انجام جنت نہیں ہے، جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی طرف بڑھیں، نیکیاں کریں۔ صلو علی الحبیب۔